السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قربانی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے پھر کبھی قربانی ترک نہیں کی ہے، قربانی کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ مسلسل ہر سال آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ اس طرح اس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے بڑا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے، اور جو قربانی کرنا جتنا اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد جو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معلوم کیا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پر ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اس لیے جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو اسے اچھی طرح دیکھ لیں کہ آیا وہ اچھا موٹا تازہ فربا بھی ہے یا بالکل کمزور ہے۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جانور قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ لیکن میرے محترم دوستو اور عزیزو، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو ہمارے دل کی اندر کی جو نیت ہونی چاہیے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دل میں لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے کوئی بات نہ آئے کہ میں مہنگے سے مہنگا جانور خرید لوں اور لوگوں میں میری واہ واہ ہوتی پھرے، لوگ مجھے کہیں کہ اس سے بڑا کسی کا بھی جانور نہیں ہے۔ تو یہ بات دل میں نہیں آنی چاہیے۔ خواہ آپ کتنا ہی مہنگا کتنا ہی فربا جانور خریدیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے خریدنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہمارے یہاں تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو انسانوں کے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کون ہماری رضا کے لیے قربانیاں پیش کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ تو الغرض بات کہنی یہ ہے کہ قربانی کرنے کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں مذکور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو شخص قربانی نہیں کرتے، باوجود حیثیت ہونے کے قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئیں۔ دیکھو رحمت للعالمین آپ تھے، آپ کس قدر اپنے امتیوں کے ساتھ رحم کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جو قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کو حیثیت سے نوازا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس عمل کو ٹالتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے بڑی سخت اس کے اوپر وعید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، سبھی آنے والی قربانی کے اندر اپنا حصہ لیں
اور اپنی حیثیت کے مطابق لیں، لوگوں کو دکھلائیں کہ کوئی نیت نہ ہو، خالص دل کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں ہماری قربانی مقبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک نیتی کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔